بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی امن اور خوشحالی کے ایک بڑے حادثے میں موجودہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے سلطنت عثمانیہ کی بربریت کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، جس نے ترکی کو سیکولر ریاست سے عملی طور پر ایک اسلامی جمہوریہ میں تبدیل کر دیا۔ رجب طیب اردگان چرچ سے بنی مسجد سے تبدیل ہونے والے میوزیم ھاگیا صوفیہ کو ایک مسلمان عبادت گاہ یعنی مسجد میں تبدیل کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کا یہ جوش مسلم دنیا کا جدید دور کا خلیفہ بننے کے اپنے عزائم سے ابھرا ہے اور دوسری مسلم اقوام پر عثمانی ترک کی بالادستی کو ایک بار پھر تقویت ملی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ھاگیا صوفیہ کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے اور اس بارے میں سلطان محمد فاتح سے کیا تعلق ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل انفو فیکٹس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین، ھاگیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا ہے۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور اس میں بلقان، یونان، ایشیائے کوچک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریق پیتریارک کہلاتا تھا۔ اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم یعنی اٹلی میں تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اس کے زیر نگی تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپا کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ روم کیتھولک کلیسیا فرقے کی تھی اور مشرقی سلطنت آرتھوڈوکس کلیسیا فرقے کی تھی۔ ھاگیا صوفیہ کا چرچ یہ آرتھوڈوکس کلیسیا کا عالمی مرکز تھا۔ اس چرچ کا سربراہ جو بطریق یا پیتریارک کہلاتا تھا اسی میں مقیم تھا، لہٰذا نصف مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ ھاگیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی، جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، جس کے نام پر اس شہر کا نام بزنطیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ اب بھی آرتھوڈوکس کلیسا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسائے قسطنطنیہ لکھتا آیا ہے۔ قسطنطین نہم کی جانب سے لگایا گیا یسوع مسیح کا ایک خاکہ قسطنطین نے اس جگہ 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی میں یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ کیسر جسٹن اول نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں کیسر نے دنیا کے متنوع سنگ مرمر استعمال کیے۔ تعمیر میں دنیا کے خاص مصالحے استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادر نذرانے کے طور پر پیش کیے، اور روایت ہے کہ جب جسٹن اول اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، سلیمان میں تم پر سبقت لے آیا، یعنی نبی سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ تھا۔ اسلامی فتح جب 1453 عیسوی نے عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبون منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ غرجہ کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا
کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ زمانہ دراز سے ایک ملائے اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک افترا پرداز الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ معزز ناظرین، لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کے جان و مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز ھاgia صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن فتح ہوئی اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھا گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو تہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ علاوہ ازیں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ھاgia صوفیہ چرچ صرف مذہبی رسومات کی عبادت گاہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی اور عسکری مرکز بھی تھا۔ مسیحی جنگوں کے منصوبہ جات وہیں تشکیل پاتے تھے اور وہاں سے پوپوں کے ذریعے مسیحی حکمرانوں اور بادشاہوں کو متحد کیا جاتا تھا۔ انہیں سب وجوہات کی بنا پر سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا، اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ ھاgia صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ نماز ہوتی رہی۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد وہاں مسلمانوں کی نماز اور اجتماع کے لیے فوری کوئی جمع گاہ اور عبادت گاہ نہ تھی، اس لیے سلطان نے آرتھوڈوکس کلیسا کے اس تاریخی مذہبی مرکز کو مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سلطان نے اس عمارت کو اور آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے راہبوں کو دی۔ علاوہ ازیں سلطان نے اس مصرف کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے بھی قیمت نہیں لی بلکہ طے کردہ پوری قیمت اپنی جیب سے ادا کی اور اس عمارت اور زمین کو مسلمانوں کے مصالحے کے لیے وقف کر دیا۔ خرید و فروخت کے دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ ھاgia صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے، اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں۔ اندر وسیع ہال ہے اور مربع شکل کا ہے۔ اس کی وسعت غلام گردش اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فٹ ہے۔ بیچ کے گنبد کا قطر 107 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ تک ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ چاروں کونوں پر مسلمانوں نے 6 ڈھالوں پر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نہایت خوش خط لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ اوپر چھت کی طرف بڑے بڑے خوبصورت روشن دان بنے ہوئے ہیں۔ عمارت میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ بے شمار تختیاں لگی ہوئی ہیں جن پر عربی خط میں لکھا نقش و نگار کیا گیا ہے۔ ھاgia صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے عجائب گھر یعنی میوزیم بنا دیا۔ جولائی 2020 میں اسے دوبارہ 1935 عیسوی سے قبل والی حیثیت دے دی گئی۔ 31 مئی 2014 عیسوی کو ترکی میں نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی جو ھاgia صوفیہ کی مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کے تائیدی دستخطوں کو جمع کر لیا ہے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر نے بیان دیا تھا کہ ابھی ھاgia صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے
آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظوری دی اور عجائب گھر کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کیا گیا۔ بعد ازاں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیے۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر دل اجازت دے تو شیئر بھی ضرور کریں، اور آخر میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ شکریہ۔